أهمية الإحسان إلى عباد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لأن قوله في الحديث اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے کی اہمیت. لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. بندوں کے ساتھ احسان کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے خصائل میں شمار کیا ہے. اسے ایمان کی شاخوں اور ایمان کے اعمال میں شمار کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ایمان کا سب سے کمتر اور ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا جائے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے. راستہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا احسان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. بندوں پر احسان کے دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے. یہ پیاری حدیث ہمیں احسان کرنے پر ابھار رہی ہے، چاہے یہ احسان راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کی صورت میں ہو یا احسان کے دیگر اعمال میں سے کسی عمل کی صورت میں ہو. اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. اور جس نے اپنے بھائی کی ایک تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی ایک تکلیف دور کرے گا. تو یہ ایک وسیع باب ہے. شریعت نے اللہ کے بندوں پر کسی بھی صورت میں جس قدر بندے کے بس میں ہو احسان کرنے کی ترغیب دی ہے. انسان بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اسے قربت الہی کا سبب بنائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ. تو اس میں احسان کرنے پر ابھارا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ماخوذ ہے کہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا ہے. اس صفت یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کے عمل میں اگر آپ لوگوں کے حال پر غور کریں گے تو آپ کو 3 قسم کے لوگ ملیں گے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تکلیف دہ چیز راستے میں گراتے ہیں اور انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ان کا کیا ہوگا، اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے. دوسری قسم کے لوگ ایسے ہیں جو تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی رہنے دیں گے، اسے دیکھیں گے لیکن چھوڑ دیں گے، حتیٰ کہ ان تکلیف دہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیں گے جو موت اور ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے. مثلا اگر کوئی بھاری پتھر یا مردہ اونٹ رات کو سڑک پر پڑا ہوا ہو، اگر کوئی تیز رفتار گاڑی آئے تو ممکن ہے کہ موت اور ہلاکت کا سبب بن جائے. لہذا بعض تکلیف دہ چیزیں جو راستے میں پڑی ہوں ان کو ہٹانا واجب ہے. اس طرح کی چیزیں جن کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے یا جن کی وجہ سے جانوں اور روحوں کی ہلاکت کا خدشہ ہو، انہیں ہٹانا واجب ہے. یہ نہیں کہ عمل مستحب ہے چلو کر لیں، یا اگر چھوڑ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں، بالکل نہیں، بلکہ واجب ہے کہ انہیں ہٹایا جائے. بعض تکلیف دہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا، لیکن ان کو ہٹانا اللہ کے بندوں پر احسان کے باب میں سے. بندہ مومن کو چاہیے کہ اس باب میں بھی سستی کا مظاہرہ نہ کرے اور اس کے ایمان اور یہ کام اس کے ایمان میں شمار ہوگا. جب وہ اسے سر انجام دے گا تو اس کا ایمان ایسا کرنے سے بڑھے گا. اسی لیے صحیح مسلم وغیرہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جو درخت کی ایک کانٹوں والی شاخ کے پاس سے گزرا جو مسلمانوں کے راستے میں گری پڑی تھی. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں کے راستے سے نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے مسلمانوں کے راستے میں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس سے انہیں تکلیف ہوگی. چنانچہ اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا. بس اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور اسے جنت میں داخل کر دیا. اس سے ثابت ہوا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یا اس طرح کی کوئی چھوٹی بڑی چیزیں ہوں
یہ سب اللہ کے بندوں پر احسان کے باب میں داخل ہے اور یہ سب جنت میں داخلے کا سبب بنتے ہیں۔ اور ہمیں اس حدیث کے فوائد میں سے 9واں فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو ہلکا نہ سمجھے، ایمان کے اعمال میں سے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے۔ بس اوقات آپ کی نظر میں چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہوتا ہے، جو بندے پر جنت کا داخلہ واجب بنا دیتا ہے۔ جیسے اس آدمی کا قصہ ہے اور اس عورت کا قصہ ہے جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اسے بخش دیا گیا، جبکہ اس کے برخلاف ایک عورت کو بلی کی وجہ سے سزا دی گئی کیونکہ اس نے بلی پر ظلم کیا، اسے باندھ دیا اور روک دیا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتی اور اسے کھانا بھی نہیں دیا۔ تو انسان کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، کھاؤ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان و بھلائی کے کسی بھی کام کو کمتر نہ سمجھیں۔ جان لیجئے کہ نیکی خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، تھوڑی ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ کو محبوب ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لہذا نیک اعمال کی تمام قسمیں اور صورتیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں سے 10ویں چیز، عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کی اہمیت ہے، کیونکہ ایمان کے تمام اعمال، ایمان کی تمام شاخیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص راستے سے نقصان دہ چیز کو دور کرتا ہے لوگوں کی تعریف سننے کے لیے اور واہ واہی پانے کے لیے، تحسین پانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو یہ عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں نفع بخش وہی ہے کہ اس کی رضا اور اسے اجر حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے، جبکہ وہ مومن ہو، یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ قدر کی ہوئی ہے۔ کوئی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر والی، پسندیدہ، مقبول اور ثواب والی تبھی بنتی ہے جب اس سے مراد آخرت ہو، اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اجر کا حصول ہو۔ رہا وہ عمل جسے ریاکاری، لوگوں کو سنانے، فخر کرنے یا کسی بھی دوسرے مقصد کے لیے کیا جائے، تو آدمی کے نیک عمل میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ آدمی کے نیک عمل میں وہی شمار ہوگا جسے مقصود اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہوں، اور فرمایا خبردار خالص دین اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس حدیث کے فوائد میں سے 11ویں چیز حیا کی بلند شان ہے۔ حیا دل کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے اور دل کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ جب دل میں حیا موجود ہو تو عمل اور کردار مزین ہو جاتا ہے، کیونکہ حیا ایک قلبی عمل ہے جو آدمی کو فضائل سے آراستہ کرتی ہے اور گھٹیا چیزوں سے نجات دیتی ہے۔ اسی لیے حیا کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا صرف خیر ہی لاتی ہے، اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ حیا سراپا خیر ہے۔ لہذا جب یہ بندے کے دل میں پائی جاتی ہے تو اسے ادب اور فضائل سے آراستہ کرتی ہے اور اسی طرح مذموم و برے اخلاق سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ حیا کا چھن جانا، کسی کے پاس سے حیا ختم ہو جائے تو اسے مذموم اعمال میں سے کوئی عمل کرتے ہوئے پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ حیا سے محروم شخص کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے برے کام، گھٹیا اعمال اور قبیح حرکات کرتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اللہ تعالیٰ کی حیا رہتی ہے۔ نہ مخلوق کی سب سے بڑی حیا جو بندوں پر واجب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا ان بڑے اعمال میں سے ہے جو دل میں ہوتے ہیں، کیونکہ دل جب اللہ رب العالمین سے حیا کرے گا تو خلوت کے گناہوں سے محفوظ رہے گا، کیونکہ خلوت کے گناہوں میں اس پہلو سے ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے چھپا کرتے ہیں اور اللہ سے چھپا نہیں کرتے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بندوں کو گناہوں سے محفوظ اور ان سے دور رہنے پر مددگار ثابت ہوتا ہے، خواہ انسان اکیلا ہو یا لوگوں کے سامنے ہو۔ لہٰذا اگر تم پورے زمانے میں کسی بھی دن اکیلے ہو تو یہ مت کہو کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ کہو کہ مجھ پر ایک نگراں ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق بخشے، آمین۔ يكون بإذن الله سبحانه وتعالى معين للعبد.